ذرا سوچئے، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، آپ کے کپڑے، آپ کی گھڑی، آپ کا کھانا، یہ سب آپ تک کیسے پہنچا؟ کسی نے بنایا، کسی نے خریدا، کسی نے بیچا، کسی نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا، یعنی آپ کی پوری زندگی تجارت سے جڑی ہوئی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، اگر کل صبح پوری دنیا میں خرید و فروخت بند ہو جائے، دکانیں بند، بازار بند، آن لائن آرڈر بند، تو کیا ہوگا؟ شاید چند دنوں میں زندگی رک جائے۔ لیکن یہاں ایک حیران کن سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تجارت ہماری زندگی کے لیے اتنی ضروری ہے تو پھر اسلام نے اسے صرف کاروبار نہیں بلکہ عبادت کیوں بنایا؟ اور قرآن خرید و فروخت، ناپ تول، قرض اور سود کی باتیں اتنی زیادہ کیوں کرتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجد تک محدود ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس دین پورا ہو گیا۔ لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ قرآن صرف نماز کی بات نہیں کرتا بلکہ خرید و فروخت کی بات کرتا ہے، قرض کی بات کرتا ہے، امانت کی بات کرتا ہے، ناپ تول کی بات کرتا ہے اور سود کی بھی بات کرتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اسلام صرف عبادت گاہ کا دین نہیں، اسلام پوری زندگی کا دین ہے۔ دنیا میں کوئی انسان اکیلا اپنی تمام ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ کسان اناج اگاتا ہے، درزی کپڑے سیتا ہے، مزدور عمارت بناتا ہے، استاذ تعلیم دیتا ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، اور تجارت ان سب کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ اسی لیے تجارت صرف کاروبار نہیں بلکہ انسانی زندگی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی دور کر لینا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیندار آدمی کو دنیا سے الگ ہو جانا چاہیے، مال کمانا گویا کوئی بری چیز ہے، لیکن اسلام ایسا نہیں سکھاتا۔ اسلام سے پہلے بھی تجارت موجود تھی۔ مسئلہ تجارت میں نہیں تھا، مسئلہ جھوٹ، دھوکے، ظلم اور بے ایمانی میں تھا۔ لوگ کم وزن دیتے تھے، عیب دار چیز کو اچھی بتا کر بیچتے تھے، قرض دے کر کمزور لوگوں کو دبایا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر تجارت کو ختم نہیں کیا بلکہ تجارت کو پاکیزہ بنایا۔ اسلام دولت کے خلاف نہیں، اسلام غریب پیدا ہونے کو بھی عیب نہیں سمجھتا اور مالدار ہونے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اسلام صرف ایک سوال پوچھتا ہے کہ مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق تاجر تھے، حضرت عثمان غنی تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ لہٰذا اسلام کا مقصد دولت ختم کرنا نہیں بلکہ دولت کو حلال اور پاکیزہ بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ذرا سوچیں، ایک تاجر کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ تجارت وہ جگہ ہے جہاں انسان کا اصل کردار سامنے آتا ہے۔ وہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، وہ چاہے تو عیب چھپا سکتا ہے، وہ چاہے تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے خوف سے سچ بولتا ہے، امانت داری اختیار کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو اس کی تجارت عبادت بن جاتی ہے۔ اب زمانہ بدل چکا ہے، اب خرید و فروخت صرف بازاروں میں نہیں ہوتی، موبائل پر ہوتی ہے، ویب سائٹس پر ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر ہوتی ہے۔ لیکن غور کریں، مسائل آج بھی وہی ہیں، فیک ریویوز، جعلی سامان، جھوٹے وعدے، آن لائن فراڈ، ملاوٹ، کم وزن، یعنی نام بدل گئے ہیں لیکن بیماری وہی ہے، اور اسلام آج بھی وہی علاج پیش کرتا ہے: سچائی، امانت داری اور انصاف۔ ویسے اگر آپ غور کریں تو ہم میں سے تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں تجارت سے جڑا ہوا ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو تجارت کے بنیادی اسلامی احکام کا علم ہی نہیں ہوتا۔ کون سی خرید و فروخت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، سود کن صورتوں میں شامل ہو جاتا ہے، آن لائن کاروبار کے کیا احکام ہیں، اور ایک مسلمان تاجر کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اسلامی تجارت سیکھیے کورس تیار کیا ہے، جس میں تجارت کے بنیادی احکام، خرید و فروخت کے مسائل، جدید کاروبار کے شرعی اصول اور ایک مسلمان تاجر کی ذمہ داریاں آسان انداز میں سمجھائی جاتی ہے۔ اگر آپ اسلامی تجارت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دی گئی تفصیلات کو ضرور دیکھیں۔ تو آخر اسلام نے تجارت کو عبادت کیوں بنایا؟ اس کا جواب بہت ہی سادہ ہے، کیونکہ تجارت وہ جگہ ہے جہاں انسان کا اصل کردار ظاہر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان اللہ کے خوف سے سچ بولتا ہے، امانت داری سے کام لیتا ہے،
کسی کا حق نہیں مارتا اور انصاف کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو اس کی روزی کمانا بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اسلام صرف مسجد میں اللہ کی بندگی نہیں سکھاتا بلکہ بازار میں بھی اللہ کی بندگی سکھاتا ہے، اور یہی اسلامی تجارت کی اصل روح ہے۔